فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ جو کروڑوں اربوں روپے تھے وہ کون تھا؟ وہ کیا کوئی بلوچ سپورٹ دے رہے تھے یا باہر سے آ رہے تھے؟ آپ تو مین آدمی تھے جو اس معاملے کو سارا دیکھ رہے تھے، وہ پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ لیکن مجیب بھائی، دنیا میں تو ایک اصول ہے، جہاں جنگیں ہوتی ہیں ضرور ہر ملک کے مفادات اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. جو تحریکیں یا جنگیں ہیں وہ چلتی ہیں، ان کے بھی مفادات اور انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو ضرور اس طرح بلوچ کے بیس پہ جو لڑی جانے والی جنگ ہے، ضرور بلوچ کا جو جیو پولیٹیکل حیثیت ہے، دنیا کی نظریں تو ہیں اس پہ، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ضرور بلوچ کو کہیں سے نہ کہیں سے تو ضرور سپورٹ مل رہا ہوگا. یہ بتائیں کہ آپ ابھی جو جتنے بھی آپ کے پچھلے سالوں کے چیزیں، کیا آپ اس میں انڈر ٹرائل جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور آپ فعال اور متحرک رہے ہیں آخری وقت تک، تو کیا آپ ریاست کو اس چیز میں سپورٹ کریں گے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت اور مذاکرات کے لیے ان کو قائل کر سکیں؟ جی، جہاں تک انڈر ٹرائل کی بات ہے، تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کروں گا. باقی میں بات چیت کے لیے میرا سوچ یہی ہے کہ میں رابطے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو دوست وہاں بیٹھے ہیں، جیسے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا، تاکہ وہ آپسی کا راستہ اپنائیں، تاکہ ہم مل کے بلوچستان کی حقیقی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کریں سب. صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان کے جو بنیادی مسائل ہیں آپ کی نظر میں وہ کیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان اس طریقے سے جو جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا وہ مسائل ہیں جن کا حل دیکھیں بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا. باقی یہاں وسائل ہونے کے باوجود بلوچستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ سنگین مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حال ہی میں مسنگ پرسن کا بھی مسئلہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے، جس کے متعلق ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. باقی میں خود سرکاری ٹھیکیدار رہا ہوں، لوکل گورنمنٹ میں نے ٹھیکیداری کی. میں یہی سمجھتا ہوں کہ وسائل کا اور فنڈز کا صحیح استعمال بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے. گلزار صاحب، آپ یہ بتائیے کہ پہلے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بلوچستان میں فورسز ہیں، بلوچستان کو پسماندہ رکھا جا رہا ہے، سیٹلرز یہاں پر ہیں، ہمارے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اگر اب آپ دیکھیں تو آپ کی اسمبلی میں بڑی تعداد میں آپ کے جو نمائندے ہیں وہ موجود ہیں. فورسز نے اب اس طرح سے بلوچستان میں موجود نہیں ہے، لوگوں کو آزادانہ حقوق حاصل ہیں، ہر طرح سے آپ کی یونیورسٹیز، ہسپتال، ہر چیز بن چکی ہے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچ شدت پسند تنظیمیں جو ہیں ان کی لڑائی جو ہے وہ ریاست سے اور اپنی قوم سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کی لڑائی. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی ذات کی لڑائی لڑ رہی ہے شدت پسند تنظیمیں؟ دیکھیں، تحفظات میڈم ہیں بلوچستان میں. اگر صاحب بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی جو شورش کی ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے، آپ لوگ سب واقف ہیں اس چیز سے، سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان سے ہے. تحفظات تو ہیں، کمزوریاں دونوں جانب بہت زیادہ ہیں، لیکن کم سے کم ایک سال تک میں یہاں رہا ہوں، میں نے محسوس کی کہ سنجیدگی ہے خاص کر ریاست کی جانب سے کہ چیزوں کو جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی. آپ نے اس پوری 15 سالہ جدوجہد کے دوران اپنی ذات کے حوالے سے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اور سیکنڈ، آپ کی مسلح جدوجہد کے دوران جن لوگوں کو افیکٹ ہوا، جن کے پیارے مارے گئے، ان کے حوالے سے آپ کا سٹانس کیا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنے عزیز و قارب دوست کو، باقی میں جو اس جنگ میں شریک ہیں، آج بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہمسائے ممالک کو بھی دیکھیں، جن کے اپنے مفادات ہیں جو ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں.
देखिए यही एक रिक्वेस्ट समझता हूँ। करूँ, मेरे ख्याल में एक चीज़ है, अदालत में भी कल चलेगा, हम आप सब बैठे हैं, तफ्तीश भी होगा, एक ज़ेर हिरासत ज़ेर तफ्तीश आदमी से इतना आप लोग को क्वेश्चन आंसर छोड़े काफ़ी है मेरे ख्याल में। थैंक यू। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो और उनके साथ गुलजार इमाम शंबे मीडिया के सवालात के जवाबात दे रहे थे। और सबसे पहले लांगो ने कहा कि रियासत और इदारों से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, मगर मैं आगे बात करूंगा और ऐसे तमाम लोगों को एक मौका देने की शायद ज़रूरत है ताकि ये लोग सुधर सकें और माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। सेनेटर प्रिंस उमर अहमद ज़ई ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बलोच कौम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, मुफाहमती मेज़ सबके लिए खुली होनी चाहिए। गुलजार इमाम शंबे ने भी अपने तमाम किए पे अफसोस का इजहार किया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूक की जंग में है और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, मुसल्लह जंग से सिर्फ नुकसान ही हुआ है और इस पर मुझे बहुत अफसोस है। मैं आगे भी इन तमाम लोगों को इस तरफ कानून की तरफ लाने की और मुफाहमत की और मुज़ाकरात की तरफ लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ वक्त